اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کے ولی سے ملاقات۔ ایک مرتبہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اللہ کے ولی کو دیکھا ہے؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، میں تو ابھی ایک ولی اللہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا، وہ اللہ کا ولی کون تھا اور آپ نے اس کو کیسے پہچانا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ جب ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچی تو میرے پاس کچھ سامان تھا جسے اٹھانے کے لیے بہت سے کلی میری جانب تیزی سے لپکے اور ہر ایک کہنے لگا، میں آپ کا سامان گاڑی تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس دوران میری نظر ایک کلی پر پڑی جو نماز ادا کر رہا تھا۔ میں نے سب کو منع کر دیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ شور و غل اور ریل گاڑی کی آوازیں میں وہ کلی انتہائی پرسکون طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس کے قریب چلا گیا اور اس کلی سے کہا کہ تم عجیب شخص ہو، ریل گاڑی کی آمد تو تمہاری روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے اور تم نے ٹرین آنے کے وقت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کلی نے میرے سوال کا جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، صاحب، میرا رب میرے حصے کا رزق مجھے تک ہر صورت پہنچا دیتا ہے۔ بے شک وہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ اب اس پاک ذات نے آپ کو میرے لیے روکے رکھا ہے، تو آپ ہی بتائیں کہ کیا مجھے جچتا ہے کہ میں اس رب کی عبادت میں تاخیر کروں اور نماز کے وقت پر ریل گاڑی سے اترنے والے لوگوں کو دیکھوں کہ کس کے پاس سامان ہے اور کون خالی ہاتھ ریل گاڑی سے اتر، پھر سامان والے مسافر کی منتیں کروں کہ آپ کم پیسے دے دینا، اس وقت بھی مجھے اتنا ہی رزق ملے گا جتنا اب مل رہا ہے، تو پھر میں کیوں اس پاک ذات کی نافرمانی کروں؟ دوستو، وہ شخص حقیقی اللہ کا ولی ہوتا ہے جو یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، مگر ہمارا یقین اس درجے کا نہیں کہ وہ پاک ذات ہمارا رزق ہم تک لازمی پہنچائے گی۔ مثلا ہم نے نماز کے وقت دکان بند کی تو گاہک اور کسی کے پاس چلے جائیں، اور ظاہری طور پر ہوتا بھی ہے مگر حقیقت میں نہیں۔ اکثر نماز کے وقت گاہک زیادہ آ جاتے ہیں اور ہم سامان بیچنے کے چکر میں نماز قضا کر دیتے ہیں۔ آپ کا نصیب آپ کو مل گیا مگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، جبکہ سامان والے دکاندار نے نماز ادا کرنے کے لیے وقفہ برائے نماز کا بورڈ لگایا اور نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ جب تک وہ واپس دکان پر نہیں آئے گا اس کے گاہک بھی آپ سے خریداری کریں گے۔ نماز کے لیے دکان بند کرنے والے کو جتنا رزق ملنا تھا وہ اس کے ملے گا۔ کچھ گاہک اس کے انتظار میں ہوں گے۔ اگر اس کے حصے کا رزق اس کو مل چکا ہے تو پھر بھی اس کو
قلبی سکون اور اطمینان تو ہوگا، ساتھ اس کی کم کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا، جبکہ آپ کے زیادہ مال میں بے برکتی ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی بچہ وغیرہ بیمار پڑ جائے گا تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، آپ کی دکانداری تو خراب ہوگی، اور وہ پیسے جو آپ نے رب کی عبادت چھوڑنے کے بدلے میں کمائے تھے وہ ڈاکٹر صاحب لے لیں گے۔ پریشانی الگ، نقصان الگ۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا واقعہ دوستو اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔